صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ کل کے سبق میں شب رات تا صبح ہمی طور دریا متحرک و مواج بود۔ ترجمہ میں یہ کہا تھا کہ پوری رات اسی طرح دریا حرکت کرتی اور موج مارتی رہی۔ تو دریا کا لفظ جو ہے وہ مذکر ہے نا، اس لیے ترجمہ اس طریقے سے کرنا ہے، پوری رات اسی طرح دریا حرکت کرتا اور موج مارتا رہا۔ دریا اسی طرح حرکت کرتا اور موج مارتا رہا، مذکر ہے دریا کا لفظ۔ اگلا سبق، روز ہنگام شام خورد، رعد و برق از سمت مغرب پیدا و ہوا تیرہ شد۔ ساری کتابوں میں عبارت یہی ہے نا؟ روز ہنگام شام خورد، رعد و برق از سمت مغرب پیدا و ہوا تیرہ شد۔ ہنگام کا معنی معلوم ہے؟ وقت۔ رعد کا معنی بجلی کی کڑک، بجلی کی کڑک، بادل کی گرج، اور برق کا معنی بجلی۔ برق کا معنی بجلی، رعد کا معنی بجلی کی کڑک۔ سمت کا معنی معلوم ہی ہے، جانب، ہے نا؟ تیرہ، تیرہ کا معنی تاریک، تاریک، ہاں، اندھیرا۔ پیدا کا معنی ظاہر، ہے نا؟ ترجمہ یہ ہو گیا جملے کا، ایک دن شام کو کھانے کے وقت بجلی کی کڑک اور چمک مغرب کی جانب سے ظاہر ہوئی اور فضا تاریک ہو گئی۔ ہوا کا معنی فضا، فضا، فضا تاریک ہو گئی۔ ایک دن شام کو کھانے کے وقت بجلی کی کڑک اور چمک مغرب کی سمت سے جانب سے ظاہر ہوئی اور فضا تاریک ہو گئی۔ اما بعد نبود، لیکن ہوا نہیں تھی، لیکن ہوا نہیں تھی۔ یہ بھی کہہ سکتے ہو لیکن طوفان نہیں تھا، لیکن طوفان نہیں تھا۔ ہما تیرگی و رعد و برق کے اثر بد در حالت دریا دارد، دریا را منقلب کرد۔ وہی تاریکی اور بجلی کی چمک اور کڑک جو دریا میں برا اثر رکھتی ہے، دریا را منقلب کرد، دریا کو تہو بالا کر دیا، دریا کو تہو بالا کر دیا، دریا کو الٹ پلٹ کر دیا۔ دریا کو اتھل پتھل کر دیا، یہ بھی کہہ سکتے ہو۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ ہما تیرگی و رعد و برق کے اثر بد، وہی تاریکی یعنی اندھیرا اور بجلی کی کڑک
اور بجلی کی چمک جو برا اثر در حالت دریا دارد دریا میں ڈالتی ہے، دریا را منقلب کرد، دریا کو تہو بالا کر دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ دریا کو الٹ پلٹ کر دیا۔ شام خوردہ بالائے کشتی رفتہ قدرے گشتم، شام کے وقت کھانا کھا کر کشتی کے اوپر جا کر، کشتی یعنی جہاز، جہاز کے اوپر جا کر میں تھوڑی دیر ٹہلا، تھوڑی دیر ٹہلا، گشتن مصدر سے گشتم، ٹہلنا گھومنا۔ ہاں شام کے وقت کھانا کھا کر کشتی کے اوپری حصے میں، جہاز کے اوپری حصے میں جا کر میں تھوڑی دیر چہل قدمی کیا۔ در آسمان ہما ابر و تاریک بود، پورے آسمان میں بادل اور اندھیرا تھا۔ ابر کا معنی بادل، سارا آسمان، سارے آسمان میں بادل اور تاریکی تھی۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ وَأَزْهَمَا جَوَانِبْ برق شدید می زد و صدائے رعد می آمد، اور ہر طرف سے وَأَزْهَمَا جوانب، اور ہر طرف سے برق شدید می زد، بجلی خوب چمک رہی تھی، و صدائے رعد می آمد، اور کڑک کی آواز آتی تھی۔ ہر طرف بجلی خوب چمکتی تھی اور کڑک کی آواز آتی تھی ہر طرف سے۔ وسط آسمان باز بود، آسمان کا درمیانی حصہ کھلا ہوا تھا۔ بعد ہم کم می آمد، ہوا بھی کم آتی تھی۔ آسمان کا درمیانی حصہ کھلا ہوا تھا، ہوا بھی کم آتی تھی۔ تا صبح رعد و برق شدید بود، تا صبح رعد و برق شدید بود، بسیار مہیب۔ عبارت سمجھ میں آئی؟ تا صبح رعد و برق شدید بود، بسیار مہیب۔ صبح تک بجلی کی کڑک اور چمک سخت تھی اور بہت خوفناک۔ صبح تک بجلی کی کڑک اور چمک سخت تھی اور بہت خوفناک۔ ابر ہما جا گرفتہ بنائے باریدن داشت، ہر طرف بادل چھایا ہوا، بارش کا اثر پایا جاتا تھا۔ ابر ہما جا گرفتہ، بادل ہر طرف چھایا ہوا، یعنی چھایا ہوا تھا، ہر طرف بادل چھایا ہوا تھا۔ بنائے باریدن داشت، بارش کا اثر پایا جاتا تھا۔ شب بواسطہ انقلاب دریا بہما جہت، یک ساعت بیشتر خوابم نبرد، رات کو دریا کے شور کی وجہ سے بہما جہت، ہر جانب، ہر طرف، رات کے وقت ہر طرف دریا کے شور کی وجہ سے، دریا کے الٹنے پلٹنے کی وجہ سے 1 گھنٹہ سے زیادہ مجھے نیند نہیں آئی۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ شب بواسطہ انقلاب دریا بہما جہت، یک ساعت بیشتر خوابم نبرد،
رات کے وقت ہر طرف دریا کے شور کی وجہ سے 1 گھنٹے سے زیادہ مجھے نیند نہیں آئی۔ صبح زود برخاستم نماز کردہ قرآن خواندم، صبح کو جلد اٹھ کر، صبح میں جلد اٹھا، صبح زود برخاستم، صبح میں جلد اٹھا، نماز کردہ قرآن خواندم، نماز پڑھ کر میں قرآن پڑھا۔ ہوا بسیار منقلب بود، فضا بہت بدلی ہوئی تھی، فضا بہت بدلی ہوئی تھی۔ باران شدید بارید، خوب زور کی بارش ہوئی، موسلا دھار بارش ہوئی۔ باران شدید بارید، سخت بارش برسی۔ دوبارہ ترجمہ کراؤں؟ جلدی جلدی، لکھنا بند کرو جی، جب پڑھائی ہو تو پھر لکھائی نہیں ہوتی ہے، بعد میں لکھا کرو۔ روز ہنگام شام خورد، رعد و برق از سمت مغرب پیدا، و ہوا تیرہ شد۔ ایک دن شام کو کھانا کھانے کے وقت بجلی کی کڑک اور چمک مغرب کی جانب سے ظاہر ہوئی، اے لڑکے، اور فضا تاریک ہو گئی۔ اما بعد نبود، لیکن ہوا نہیں تھی، طوفان نہیں تھا۔ ہما تیرگی و رعد و برق کے اثر بد در حالت دریا دارد، دریا را منقلب کرد۔ وہی اندھیرا اور بجلی کی چمک اور کڑک جو دریا میں برا اثر ڈالتی ہے، دریا کو تہو بالا کر دیا۔ شام خوردہ بالائے کشتی رفتہ قدرے گشتم، شام کو کھانا کھا کر جہاز کے اوپر جا کر میں تھوڑی دیر ٹہلا۔ در آسمان ہما ابر وہ تاریک بود، سارے آسمان میں بادل اور اندھیرا تھا۔ وہ از ہما جوانب برق شدید می زد و صدائے رعد می آمد، اور ہر طرف سے بجلی خوب چمک رہی تھی اور بادل کے گرجنے کی آواز آ رہی تھی۔ وسط آسمان باز بود، آسمان کا درمیانی حصہ کھلا ہوا تھا۔ بعد ہم کم میامد، ہوا بھی کم آتی تھی۔ تا صبح رعد و برق شدید بود بسیار مہیب، صبح کے وقت بجلی کی کڑک اور چمک سخت تھی اور بہت خوفناک۔ ابر ہماجا گرفتہ، ہر طرف بادل چھایا ہوا تھا۔ بنائے باریدن داشت، بارش کا اثر پایا جا رہا تھا۔ شب بواسطہ انقلاب دریا بہما جہت، یک ساعت بیشتر خوابم نبرد۔ رات کو دریا کے شور کی وجہ سے ہر جانب، رات کو تمام جوانب میں دریا کے شور کی وجہ سے 1 ساعت سے زیادہ مجھے نیند نہیں آئی۔ صبح زود برخاستم، صبح کو میں جلد اٹھا۔ نماز کردہ قرآن خواندم، نماز پڑھ کر میں قرآن پڑھا۔ ہوا بسیار منقلب بود، فضا بہت بدلی ہوئی تھی۔ باران شدید بارید، ایک موسلا دھار بارش برسی۔ سمجھ میں آئی بات؟ بولو نا جی۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ۔